السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث کریمہ سماعت کریں گے۔ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عثمان غنی شہید ہوں گے تو آسمانوں کے فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن ایسے 70,000 گنہگاروں کی بخشش کرا کے جنت میں داخل کرائیں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ یہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث تھی۔ اب دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے وہ یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو غنی کا لقب دیا گیا ہے۔ آخر یہ غنی کا لقب کیوں دیا گیا ہے اور حضرت عثمان غنی کتنے بڑے مالدار تھے؟ آئیے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ نے راحت المبین میں، جو آپ کے پیر و مرشد حضرت نجام الدین اولیاء کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ میرے شیخ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سب سے زیادہ مال و دولت کے مالک تھے، اور آپ بے دریغ مال و دولت کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی امام بار بار اعلان کرے مسجد میں، اس کے باوجود بھی انہیں راہ خدا پر پیسہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ پیسہ دینے سے ہمارے مال و دولت میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اب عثمان غنی کو دیکھیں کہ ایک اشارہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ پوری دولت اللہ کی راہ پر وقف کر دیتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے حضرت عثمان غنی کے دولت کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشفق و مہربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مال و دولت سے تنگ آ گیا ہوں، یعنی یا رسول اللہ میرے پاس دولت اس قدر اکٹھا ہو گئی ہے اور دولت اس قدر جمع ہو چکی ہے کہ میں ان دولتوں کو رکھ کر کے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے، آپ میرے حق میں دعا فرمائیے تاکہ یہ میرے مال و دولت میں کمی ہو جائے، کیونکہ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ آج ہم حصول دولت یعنی دولت کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دولت جس قدر زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اللہ کی عبادت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے تاکہ یہ دولت کم ہو جائے اور عبادت کرنے میں مزہ آئے، کیونکہ اس دولت کی وجہ سے مجھے عبادت کرنے میں خلل واقع ہو رہی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا ارادہ بھی فرمایا، اور ارادہ فرمایا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہو گئے اور اللہ کا فرمان سنایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مال و دولت کی کمی دعا نہ فرمائیے گا، یعنی ان کے مال و دولت کی کمی ہونے کی آپ دعا نہ فرمائیے گا، کیونکہ عثمان غنی وہ ہمارے راہ میں مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، اور ہم عثمان غنی کے مال و دولت کو کم نہیں ہونے دیں گے بلکہ مزید بڑھاتے رہیں گے۔ یعنی آپ دعا نہ کیجئے کیونکہ ہم اس کی مال کو اور مزید بڑھائیں گے۔ تو اب عزیز دوستو، اس حدیث پاک سے تو یہ طے ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے رسول اور اللہ کے راہ پر خرچ کرتا ہے تو اس کی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ مال اور زیادہ بڑھتا ہے اور اس میں اللہ مزید برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اسی حدیث سے آپ حضرات یہ بات سمجھ چکے ہوں گے، تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات زیادہ تر اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ فضول خرچی میں پیسہ لگاتے ہیں اس سے آپ کے مال میں کمی ہوگی، لیکن جب اللہ کی راہ پر آپ خرچ کریں گے تو اس میں کمی نہیں آتی ہے بلکہ اس میں اور زیادہ برکتیں آتی ہیں، جس طریقے سے اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت میں برکتیں عطا کی۔
تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عثمان غنی کی مالوں کی طرح آپ کی مال میں بھی اللہ برکتیں عطا کرے، تو پھر آپ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخی انسان بنیں اور اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ پر خرچ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔